का जिक्र भी हमको प्यारा लगता है। प्यारे नबी का जिक्र भी हमको प्यारा लगता है। लब पर नग़्मे सल्ले अला के, लब पर नग़्मे सल्ले अला के, हाथों में कशको लब पर नग़्मे सल्ले अला के, हाथों में कशको। देखो तो सरकार का मंगता, देखो तो सरकार का मंगता कैसा लगता है। देखो तो सरकार का मंगता कैसा लगता है। आओ सुनाए अपने नबी को, आओ सुनाए अपने नबी को अपने गम की बात। आओ सुनाए अपने नबी को अपने गम की बात। उनके अलावा कौन नियाज़ी, उनके अलावा कौन नियाज़ी अपना लगता है। उनके अलावा कौन नियाज़ी अपना लगता है। याद नबी का गुलशन महका महका लगता है। बीबीसी दुनिया को है जिस पर भरोसा। ग्लोबल इंडिया जोड़े आपको पूरी दुनिया से आपकी अपनी भाषा में। ईटीवी के दर्शकों के लिए बीबीसी के मंजे हुए रिपोर्टर ग्लोब के हर सिरे से लाएंगे जिंदगी का सच। स्क्रीन पर उभरेगी बनते बदलते भारत की पूरी तस्वीर। संसार भर के सारे समाचार मैं नेहा भटनागर लेकर आऊंगी बीबीसी ग्लोबल इंडिया हर शुक्रवार शाम ईटीवी पर। महसूस करें खबरों की धड़कन। ईटीवी उर्दू पर अगला प्रोग्राम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज का टॉपिक है इन परसूट ऑफ रियलिटी, सच्चाई की तलाश या हकीकत की तलाश। आदमी की जो इनर पर्सनालिटी है उसको रिप्रेजेंट करने वाली चीज जो है उसको कहते हैं स्पिरिचुअलिटी। आप जानते हैं कि हमारा ये जो हस्ती है, जो बीइंग है हमारी, वो एक डुअल पर्सनालिटी है, ये बॉडी और सोल। तो जहां तक बॉडी की बात है तो हर आदमी जानता है कि उसको अच्छे से खाने खिलाओ, अच्छे कपड़े पहनाओ, अच्छा घर बनाओ, अच्छी सवारियां, सब लोगों को पता है इसका। इसके लिए कोई पूछ नहीं जाएगा कि बॉडी के रिक्वायरमेंट जो है उसके लिए मैं क्या करूं। तो शॉपिंग सेंटर खुले हुए हैं, आप जाइए, आप खुद ही जान लें कि बॉडी के रिक्वायरमेंट के लिए मुझे क्या करना है। लेकिन जो सोल के रिक्वायरमेंट हैं
اس کا کسی کو پتہ نہیں. اور آپ جانتے ہیں کہ سول جو ہے وہی تو اصل پرسنالٹی ہے. لیکن میں سول کو اور مائنڈ کو الگ الگ نہیں مانتا. کئی لوگ سمجھتے ہیں کہ باڈی الگ ہے، سول الگ ہے، اسپرٹ الگ ہے، مائنڈ الگ ہے، ہارٹ الگ ہے. یہ سب میں نہیں مانتا. دو ہی چیزیں انسان کے اندر ہیں، باڈی اور مائنڈ. اب مائنڈ کو آپ چاہے سول کہیں یا کچھ اور نام دیں، لیکن باہر ہے وہ ایک چیز، باڈی اور مائنڈ. تو مائنڈ جو ہے وہ اس کا کام ہے تھنک کرنا، یعنی تھنکنگ کیپیسٹی ہے اس کے اندر. وہی کنٹرول کرتا ہے ہمارے تمام ایکٹیویٹیز کو. باڈی تو جسٹ لائک وہیکل ہے مائنڈ کے لیے، وہیکل. تو بہرحال سارے جو لوگ ہیں آج کی دنیا میں، انڈیا کی بات نہیں، ساری دنیا کی بات ہے، سب خوب جانتے ہیں کہ باڈی کو کیسے فیڈ کیا جائے، کیسے اچھے کپڑے پہنا جائیں، اچھی سواریاں باڈی کے لیے ہوں، سب کو پتہ ہے. لیکن سول یا مائنڈ جو ہے اس کے لیے کسی کو پتہ نہیں. تو ہر آدمی جو ہے وہ اسٹارو کر رہا ہے اس دوسرے آسپیکٹ سے. اس سول جو ہے آدمی کی یا مائنڈ جو ہے آدمی کا، وہ اسٹارو کر رہا ہے، فاقہ میں ہے. وہ میں جو ڈیلی پیپر ہوتے ہیں جو اس میں جو آتے ہیں آرٹیکل، تو جب بھی میں اس کو پڑھتا ہوں تو لگتا ہے کہ انٹلیکٹ یعنی فزیکلی they are developed, but intellectually they are in a salving position, underdeveloped. Physically they are developed, but intellectually they are underdeveloped. اب جیسے آج کے پیپر میں یہ مضمون تھا، if we want to win، کتنا اچھا یہ اس کا کیپشن ہے، if we want to win. لیکن اس میں سب کنفیوژن ہی کنفیوژن ہے. جیسے اس میں دیکھیے کہ انڈیا میں گولڈ میڈل جو ہے ایک آدمی صرف لے سکا اور چائنا نے بہت زیادہ میڈل پا لیا. تو اس کا انہوں نے انالیسس کیا ہے. تو کہتے ہیں کہ جن کنٹریز میں سسٹم جو ہے اس کے انڈر میں یہ اسپورٹس ہوتے ہیں، جیسے انڈیا میں بھی سسٹم جو ہے وہی اسپورٹس کو پیٹرنائز کرتا ہے، اور کئی کنٹریز کے نام بھی انہوں نے. تو سسٹم سے کوئی اچھا پلیئر نہیں بن پاتا. انڈیویجول لیول پر آدمی اگر کوشش کرتا ہے تو وہ بڑا پلیئر بنتا ہے. کئی ایگزامپل دیے انہوں نے. اس لیے وہ کہتے ہیں کہ چائنا کیوں آگے ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ چائنا نے سب سے زیادہ گولڈ میڈل لیے. تو کہتے ہیں کہ وہاں پر ہے یہ طریقہ کہ وہ کم یعنی ٹین ایج میں کسی کو پکڑ لیتے ہیں، پک اپ کر لیتے ہیں، اور پھر اسٹیٹ کے کنٹرول میں جو سسٹم چل رہا ہے اس میں ڈال دیتے ہیں وہ. تو یہ دیکھا ڈائریکشن دیکھیے. ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ سسٹم جو ہے وہ اس میں بڑے پلیئر نہیں بن پاتے، انڈیویجل لیول پر جو کوشش کرتا ہے وہ بن جاتا ہے. دوسری طرف کہہ رہے ہیں کہ چائنا میں چونکہ سسٹم میں لے لیا آتا ہے بچوں کو، تو سسٹم جو ہے ان کو یعنی بڑا پلیئر بنا رہا ہے. اب دیکھا ڈائریکشن. تو سب کو میں نے پایا کہ فزیکلی دے آر ڈیولپڈ بٹ انٹلیکچولی دے آر انڈر ڈیولپڈ. یہ ایک ڈیلیما ہے جس میں سارا انسان پڑا ہوا ہے. میں نے خود اپنی فیملی میں اپنے جاننے والوں میں بہت سے ایسے لوگ دیکھے ہیں جنہوں نے بہت پیسہ کمایا، لیکن جب میں ان کے گھر گیا، مثلا ایک صاحب تھے بامبے میں، کافی پیسہ کمایا تھا انہوں نے، ان کے یہاں میں ٹھہرا، شاید 2 رات ٹھہرا تھا میں. تو رات کو میں تو ساؤنڈ سلیپ لیا، میں نے خوب سویا. میں وہ رات میں بیٹھے رہتے تھے، ان کو نیند ہی نہیں آتی تھی.
ان کے پاس بلڈنگ تھی، پیسہ تھا، کار تھا، سب کچھ تھا، اور رات کا بڑا حصہ وہ بیٹھے بیٹھے گزارتے تھے، اور وہیں پر اسی بلڈنگ میں سوتا تھا رات میں. یہ سب کا حال ہے، سب کا حال ہے، سب کا حال ہے. کوئی سلیپنگ پلس کھا کر سوتا ہے، کسی کا ایسا حال ہوتا ہے. تو اصل چیز کیا ہے کہ آدمی بائی برتھ سیکر ہے. سیکر کس چیز کا؟ فائنل ٹروتھ کا، فائنل ریئلٹی کا. اس سے کم کی جو چیز ہے اس کو سیٹسفائی نہیں کرتی. رہنمائے زندگی. ادا کروں نماز مسجد حرام میں، ایسا دن آئے میرے اللہ، یہ سعادت میرے حصے میں ایک دن آئے. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ای ٹی وی اردو پر پہلی بار مسجد حرام مکہ مکرمہ سے خطبہ جمعہ اور نماز جمعہ کے روح پرور مناظر کا راست ٹیلی کاسٹ ہر جمعہ دوپہر 3 بجے صرف ای ٹی وی اردو پر. دیکھیے ای ٹی وی اردو سبھی ڈی ٹی ایچ پلیٹ فارم پر. ڈش ٹی وی پر چینل نمبر 787، ایئرٹیل پر چینل نمبر 610، ٹاٹا اسکائی پر چینل نمبر 176، بگ ٹی وی پر چینل نمبر 972، ویڈیو کان پر چینل نمبر 750. دیکھیے آپ کا اپنا چینل اور بھی بہتر کوالٹی میں. رہنمائے زندگی. جتنے لوگ ہیں یہ جن کو ہم اچیور یا سپر اچیور کہتے ہیں، وہ سب اس سے کم ملے ہوئے چیز، وہی لوگ تھے جن کو اس سے کم چیز ملی ہوئی تھی. جیسے میں آپ کو چند ٹاپ کے لوگوں کی مثال دوں. نیوٹن جو ہے بہت بڑا مانا جاتا ہے، یعنی فاؤنڈر آف ماڈرن سائنس مانا جاتا ہے نیوٹن کو. نیوٹن نے اپنے بارے میں کہا کہ میری مثال اس بچے کی ہے جو سی شور پر شیل سے کھیل رہا ہو. شیل یعنی گھوگے سے کھیل رہا ہو. سمندر کے کنارے ایک بچہ گھوگے شیل سے کھیل رہا ہو، ویسی میری مثال ہے. کیونکہ یونیورس آف نالج کا تو ابھی مجھے کچھ بھی نہیں ملا، جو ملا ہے وہ تو ایک آئٹا کے برابر بھی نہیں ہے. یہ نیوٹن کا حال تھا. آئنسٹین کو دیکھیے جو ٹاپ موسٹ سائنٹسٹ مانا جاتا ہے زمانے کا. اس نے ساری زندگی لگا دی، اور اس کے بعد تھیوری آف ریلیٹیوٹی ڈسکوری ہوئی، اس کو اس سے بہت مشہور ہوا. لیکن یہ جو اس کی یہ جو تھیوری ہے، تھیوری آف ریلیٹیوٹی، اس میں وہ بتاتا ہے کہ سب سے بڑا جو ڈیلیما ہے وہ یہ ہے میرے جیسے لوگوں کے لیے، وہ یہ ہے کہ اس کے اپنی ورڈنگ میں نو ایبسلوٹ فریم آف ریفرنس ایگزسٹ. نو ایبسلوٹ فریم آف ریفرنس ایگزسٹ. یہاں ہم چاہتے ہیں کہ ایبسلوٹ فریم آف ریفرنس ملے، تبھی تو ہم باتوں کو جان پائیں گے. وہ ہماری ڈسکوریبل ہی نہیں ہے. اب بتائیے کہ آدمی کو کیسے سکون ملے گا، کیسے سیٹسفیکشن ملے گا کہ ساری عمر خرچ کر کے کیا پتا چلا کہ دیر از نو ایبسلوٹ فریم آف ریفرنس. یہاں پر اس کا خاتمہ ہوا.
بہت ٹاپ کا سائنٹسٹ تھا سر آرتھر ایڈنگٹن. آخری زمانے میں اس نے ایک کتاب لکھی جو چھپی ہے ان سین ورلڈ. ان سین ورلڈ یعنی دنیا ایسی ہے جو ہمارے آبزرویشن میں نہیں آتی. ہمارے پاس آنکھ ہے, ہم دیکھنا چاہتے ہیں, لیکن جو آبجیکٹ ہے وہ دکھائی نہیں دیتا. ہمارے پاس دو آنکھیں ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ دیکھیں, لیکن جو آبجیکٹ ہے وہ دکھائی نہیں دیتا. تو اس نے کتاب لکھی ان سین ورلڈ. کیسا عجیب ہے انسان کا حال, آنکھ ہوتے ہوئے دیکھ نہیں سکتا. اور ان سین ورلڈ لکھ کر کے وہ مر گیا. دوسرا برٹش سائنٹسٹ تھا سر جیمز جین. وہ بھی بہت بڑا اسٹرانومر مانا جاتا ہے. اس کی کتاب ہے مسٹیریس یونیورس. مسٹیریس یونیورس کہ جتنا زیادہ اس میں ہم اسٹڈی کرتے ہیں اتنی مسٹری بڑھتی چلی جاتی ہے. چنانچہ ایک سائنٹسٹ نے کہا کہ وی آر نوئنگ مور اینڈ مور اباؤٹ لیس اینڈ لیس. وی آر نوئنگ مور اینڈ مور اباؤٹ لیس اینڈ لیس. تو سارا مسٹری ہے. کیسے آپ کو سیٹسفیکشن ہو؟ پیسہ آپ کو اچھا کھانا دے سکتا ہے, پیسہ آپ کو اچھا گھر دے سکتا ہے, پیسہ آپ کو اچھی سواری دے سکتا ہے, مگر وہ تو باڈی کے ریکوائرمنٹ ہیں. سول کے ریکوائرمنٹ تو پھر بھی ان ایڈریس پڑی رہتی ہے. تو دنیا کا ڈلما جو ہے سب سے بڑا کہ باڈی کے لیول پر سب کچھ ہم نے پا لیا اور مائنڈ یا سول کے لیول پر سب کچھ ان ایڈریسڈ ہے. ان ایڈریسڈ یہ ہے سب کی پریشانی. ڈاکٹر الیسس کیرل جو بہت بڑا وہ بھی سائنٹسٹ تھا, اس نے کتاب لکھی مین دی ان نون. اس کتاب میں اس نے چاہا کہ مین دی ان نون کو مین دی نون بناؤں, لیکن وہ بنا نہیں سکا. وہ کتاب جو ہے وہ ایک معمہ ہے. مین دی ان نون جو ہے مین دی ان نون ہی رہی. وہ کچھ آپ اس میں ڈسکوری نہیں کر پاتے کہ مین کیا چیز ہے. مین دی ان نون جو ہے وہ مین دی ان نون ہی رہی, پڑھنے والے کے لیے بھی لکھنے والے کے لیے بھی. ایک کتاب چھپی ہے لندن سے, اس کا نام ہے موٹی سی انسائکلوپیڈیا آف اگنورینس. انسائکلوپیڈیا آف اگنورینس بہت سے سائنٹسٹ کے آرٹیکل کا اکٹھا کیا انہوں نے. ہم جو نہیں جانتے اس کو بتایا انہوں نے, اور سب کچھ جو ہم جانتے ہیں وہ بہت ہی تھوڑا ہے, جو نہیں جانتے اس کا اس میں ڈیٹیل ہے. تو آپ بتائیے کہ ہم چاہتے ہیں کہ اگنورینس کو ختم کریں, لیکن پتہ چلتا ہے کہ ہمیں تو وی آر ڈیسٹینڈ ٹو لیو ان اگنورینس, کیونکہ ہم جان نہیں پاتے, اگنورینس کو ختم نہیں کر پاتے. یہ سب کا حال ہے. یہاں پر انسان جو ہے, ہر انسان یہاں پر ڈسسیٹسفائیڈ ہے. اس کا نتیجہ کیا ہے؟ ٹینشن, اسٹریس. اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا یہ انسان جو یعنی یہ جو یونیورس ہے اس کی ہسٹری 13 بلین سال تک جاتی ہے. 13 بلین سال, 13.7 بلین جب سے شروع ہوا ہے. یعنی وہ جو کاسمک بال تھا جس کو بگ بینگ کہتے ہیں, بگ بینگ سے لے کر آج تک 13.7 بلین سال ہو چکے ہیں. آخر میں کیا پیدا ہوا؟ انسان. اب سوچیے ذرا کہ 13 بلین سال کا جو پروسیس تھا وہ اس کا کلمنیشن تھا انسان. کیسا عجیب مائنڈ ہے انسان کا, اور انسان کو سیٹسفیکشن نہیں مل رہا ہے. حالانکہ اگر آپ پوری یونیورس کو جب پڑھتے ہیں تو انسانی لگتا ہے کہ انسانی کے لیے سب کچھ بنا ہے, سب کچھ بنا ہے انسان کے لیے. تو انسان جو ہے وہی فائنل ورڈ ہے یونیورس کا, وہی کلمنیشن ہے یونیورس کا, اور اسی کو اس طرح یعنی یہ فیٹ اس کا ہو کہ سیٹسفیکشن میں نہ ملے اس کو, یہ انتھنکیبل ہے. یاد رکھیے
میں سمجھتا ہوں کہ اسٹارٹنگ پوائنٹ یہاں ہے ہمارے لیے، اسٹارٹنگ پوائنٹ یہاں ہے کہ یہ انتھنکیبل ہے ایسی میننگ فل یونیورس میں جو آخری پروڈکٹ ہے اس کا انسان وہی پرپز لیس رہے، یہ امپاسبل ہے۔ یعنی یونیورس جو مٹیریل یونیورس ہے آپ جانتے ہیں اس میں بہت ہی میننگ ہے، بہت ہی میننگ فل یونیورس ہے یہ، اور اس کے بعد جو اس کا فائنل پروڈکٹ ہے وہ انسان ہے۔ ابھی سمجھ لیے ایسے جیسے کہ اسٹیل کا ایک کارخانہ ہو، ایک فیکٹری اسٹیل کی ہو، اس اسٹیل کے فیکٹری جو ہے اور سے شروع ہوتی ہے، اور سے چلتے چلتے کتنے سارے پروسیس کو چلانے کے بعد ایک مشین بنائی گئی۔ اب مشینری اگر میننگ لیس ہو تو سارا پروسیس کس لیے چلایا گیا تھا؟ ایک فیکٹری میں جو پروسیس چلایا جاتا ہے جو اور سے شروع ہوتا ہے ORE، آخر میں ایک بیوٹیفل مشین بن کر تیار ہوتی ہے۔ تو کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ وہی مشینری میننگ لیس ہو، اسی کو کوئی پرپز نہ ہو؟ جیسے کہ ایک لمبے پروسیس کے بعد ایک کار بنی، ایک رولس رائس کار سپوز، اور وہی اسی کار کا کوئی پرپز نہ ہو، ایسا ہو سکتا ہے؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم 13 بلین سال کے پروسیس کو ڈینائی نہیں کر سکتے، اس لیے اب اس کو بھی ڈینائی نہیں کر سکتے کہ انسان کا ایک پرپز ہے۔ یہ امپاسبل ہے کہ انسان پرپز لیس پیدا ہو، پرپز لیس بڑھ جائے وہ۔ تو چیز کیا ہے اصل میں؟ وہی جو آئنسٹین نے کہا کہ فریم آف ریفرنس کا پتہ نہیں چل رہا ہے، یا پوائنٹ آف ریفرنس کا پتہ نہیں چل رہا ہے، اسی کے ڈھونڈنے میں سب لوگ ختم ہو رہے ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ پوائنٹ آف ریفرنس جو ہے وہ ہے قرآن، خدا کی کتاب۔ یعنی آپ انسان کو کس لیے پیدا کیا گیا، کریشن پلان آف گاڈ کیا ہے، انسان کی بگننگ کیا ہے، اس کا اینڈ کیا ہے، پری ڈیتھ پیریڈ کیا ہے، پوسٹ ڈیتھ پیریڈ کیا ہے، اسی کو جاننے کے لیے ایک ہمیں بک چاہیے، ایک گائیڈ بک چاہیے۔ وہ ملتی نہیں کسی کو، وہ نہ کسی بینک اکاؤنٹ بڑھا لیا کسی نے تب بھی وہاں نہیں ملی، بزنس بڑھا لیا تب بھی وہاں نہیں ملی، کوئی پولیٹیکل پاور میں پہنچ گیا تب بھی اس کو وہاں نہیں ملی۔ اس زندگی کو سمجھنے کے لیے جو گائیڈ بک چاہیے وہی نہیں مل رہی انسان کو۔ تو ہم سوچیں کیسے؟ سوچنے کے لیے جو فریم آف ریفرنس چاہیے وہی غائب ہے، وہ ہے قرآن۔ رہنمائے زندگی۔ اسلام فار کڈز یعنی اسلام بچوں کے لیے، اس پروگرام میں قرآن اور حدیث کے قصے اور واقعات، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی زندگی کے حالات اور اسلامی تعلیمات کے اہم واقعات پیش کیے جائیں گے۔ اس میں ہمارے لیے سبق ہے، گائیڈنس ہے اور رہنمائی کا سامان ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اسلامی تعلیمات کی وہ باتیں بھی ہم آپ کے سامنے رکھیں گے جس میں مورل ویلیوز سکھائی گئی ہیں، تاکہ ہم اپنے اندر اعلیٰ کیریکٹر، اعلیٰ اخلاق پیدا کر سکیں اور دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کر سکیں۔ اسلام فار کڈز ہر اتوار صبح 9 بجے صرف ETV اردو پر۔ رہنمائے زندگی۔ کل ایک صاحب نے کوشچن کیا تھا کہ مذہب کی کیا ضرورت ہے ہم کو، کہ مذہب تو کوئی پرپس سرو نہیں کرتا، اس لیے مذہب کو ختم کر دینا چاہیے۔ تو میں نے سوچا کہ ایسا کیوں سوال کیا انہوں نے؟ تو مذہب کو وہ سمجھتے ہیں کیا؟ ریچولس، کسٹمز، ٹریڈیشنز، بس اسی کا ایک مجموعہ۔ وہ جانتے نہیں کہ مذہب ایک اور چیز کا نام ہے، ایک آئیڈیالوجی کا نام ہے۔ ایک آدمی نے بہت صحیح کہا ہے کہ ایوری ریلیجن بگنس فرام این آئیڈیالوجی بٹ آفٹر سم جنریشنز اٹ از ریڈیوسڈ ٹو اے ریچول فارم۔ تو اسلام کا حال بھی یہی ہوا ہے۔ آج اسلام جو ہے قرآن میں تو پرزرو ہے، وہ قرآن کے باہر کچھ بھی نہیں۔ آج جو مسلمان ہیں
ان میں میں تو سمجھتا ہوں اسلام کا 1% بھی نہیں موجود ہے. تو اس کو دیکھ کر لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی ویسے ایک مذہب ہے. ایسے مذہب کے کیا کام؟ لڑائی جھگڑا اور جہاد اور خون فساد، اسی کو سمجھتے ہیں کہ لوگ مذہب. تو دیکھیے بعد کے جنریشن میں جس طرح دوسرے مذہبوں میں ڈی جنریشن ہوا اور اسپرٹ ختم ہو گئی، آئیڈیالوجی ختم ہو گئی، ایک فارم رہ گیا، ایک اسپرٹ لیس فارم. تو وہی آج مسلمانوں کا حال ہے. اسی وجہ سے قرآن جو ہے اس کی جو بیوٹی ہے وہ لوگوں کو پتہ نہیں، اس کی بیوٹی کا لوگوں کو پتہ نہیں. یعنی قرآن جو ہے بک آف ریفرنس ہے، بک آف گائیڈنس ہے. ساری انسانیت یاد رکھیے بک آف ریفرنس کی تلاش میں ہے. آئنسٹین سے لے کر آج تک جتنے بھی لوگ ہیں، ساکریٹیز بھی بک آف ریفرنس کی تلاش میں تھا. برٹرانڈ رسل دیکھیے 20ویں صدی کا سب سے زیادہ لرنڈ آدمی مانا جاتا ہے. بہت سی کتابیں لکھی ہیں، لیکن اس کے مرنے کے بعد اس کی جو بایوگرافی لکھی گئی ہے تو بایوگرافر کہتا ہے کہ برٹرانڈ رسل واز اے فلاسفر آف نو فلاسفی، کیونکہ اس کو پوائنٹ آف ریفرنس ملا نہیں، فریم آف ریفرنس ملا نہیں. تو سیکر رہا، سیکر جیا، سیکر مر گیا. وہ تو چیزوں کے بارے میں جو ہمیں ایسی کتاب جو ہمیں بتائے، مثلا ہم مرتے ہیں تو مرنے کے بعد کیا ہے یہ بتائے ہمیں. ہم چاہتے ہیں کہ ہم اٹرنلی زندہ رہیں، پھر ہم کیوں مر جاتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ہماری ڈیزائر پوری ہو، پھر پوری کیوں نہیں ہوتی ہے. ہم ایک چیز کو پسند کرتے ہیں اور اس کو کوشش کرتے ہیں حاصل کرنے کی، جب پا لیتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ اب تو اس کا کچھ بھی نہیں. تو فائنل ڈسکوری جو ہے وہاں پر آدمی کو سیٹسفیکشن ملے گا. جب تک آپ کو فائنل ڈسکوری نہ ہو آپ کو سیٹسفیکشن نہیں مل سکتا ہے، نہیں مل سکتا. اور فائنل ڈسکوری کے لیے آپ کو ایک ہی کتاب اس آسمان کے نیچے ہے جس کو آپ پڑھیں، وہ ہے قرآن. یہ بات میں اسے نہیں کر رہا ہوں کہ وہ مسلمان پیدا ہوا مسلمان گھر میں. میں تو اپنے کو کنورٹڈ مسلمان مانتا ہوں، کیونکہ میں نے اسلام کو چھوڑ دیا تھا. شاید 5 سال ایسے بیتے ہیں جبکہ میں اسلام کو بالکل چھوڑے ہوئے تھا، سیکر بن گیا تھا اور کہاں کہاں جاتا تھا میں. دین آئی ری ڈسکورڈ اسلام کو پھر سے ڈسکور کیا. بہت سی چیزیں پڑھی میں نے، بہت ساری چیزیں پڑھی. تو اسلام از مائی ری ڈسکوری. تو میں قرآن کو چونکہ میں نے ڈسکور کیا اس لیے میں یہ بات بول رہا ہوں، ورنہ میں تو اس کو چھوڑ چکا تھا. تو جتنے کوشچن ہیں ان سارے کوشچن کا آنسر اگر کہیں آپ پا سکتے ہیں تو وہ صرف قرآن ہے، اور کہیں آپ نہیں پا سکتے اس کو. کیونکہ آدمی کا مائنڈ انڈر ایڈریس پڑا ہوا ہے. اصل سوال اس کو آنسر نہیں مل رہا ہے، اس لیے وہ ڈسسیٹسفائڈ رہتا ہے. اور ایک ہی کتاب جس میں اس کا آنسر ہے، اس کے فالوورز نے اس کو ایسا کر رکھا ہے کہ کوئی سوچتا بھی نہیں کہ یہاں اس کا آنسر ہوگا. جو فالوورز ہیں انہوں نے تو ایسا کر رکھا ہے کہ قرآن جو ہے گن سکھاتا ہے، وائلنس سکھاتا ہے، ہیٹ سکھاتا ہے. یہ اس کا یعنی پیشے کرا رکھا مسلمانوں نے. کسی نے صحیح کہا تھا کہ ایک مسلمان